कम बेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन बताओ मेरे कौम के जवानों, जिस नबी के उम्मत हो, आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कोई भी कब्र में आते हैं, आएंगे, दिन क़यामत तक के लिए सारी दुनिया यही गवाही देगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कोई भी कब्र में तशरीफ नहीं लाते। अगर तशरीफ लाते हैं तो जिनके हमारा उम्मत है उनसे मुराद जनाबे शायर कहता है, खौफ महशर का नहीं, कब्र का डर मुझको नहीं। बेगम वासिफ फरमाते हैं, क्यों? इसलिए कि कब्र में तू से मुराद समझ गया होंगे, तू से मुराद आका। बेगम वासिफ फरमाते हैं कि कब्र में तू, हश्र में तू, कयामत में तू, मीज़ान पर तू, कुल से रात पर तू, शजर में तू, हजर में तू, अल्लाह के उम्मतियों के नजर में तू, जिगर में तू, ईमान में तू, तो फिर डर कैसा? डर कैसा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों? जब हर जगह आका मौजूद है, मीज़ान में आका है, तो फिर डर कैसा? कब्र में आका है, फिर डर कैसी दोस्तों? खौफ महशर का नहीं, कब्र का डर मुझको नहीं। क्यों? काली कमली में छुपा कर जन्नत में ले जाने वाले आका तुम हो। खौफ महशर का नहीं, कब्र का डर मुझको नहीं, काली कमली में छुपा कर ले जाने का रास्ता तुम हो। जब समाए मेरी आंखों में तो दिल ने कहा, जब समाए मेरी आंखों में तो दिल ने कहा, सब हसीनों में हंसी, सब हसीनों में हंसी, हुस्न का याद तुम। एक झलक देख, एक झलक देख जिसे होश गवाए मूसा। एक झलक देख जिसे होश गवाए मूसा, मेरे सरकार वही नूर सरापा। एक झलक देख जिसे होश गवाए मूसा, मेरे सरकार वही नूर सरापा तुम हो। जब समाए मेरी आंखों में तो दिल ने कहा, सब हसीनों में हंसी हुस्न का ये तुम। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। बेगम वासिफ फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? गौर करना मेरे बुजुर्गों, हुस्न की इंतहा भी तुम, इश्क का इंतहा भी तुम। बेगम वासिफ फरमा रहे हैं, हुस्न की इंतहा भी तुम, इश्क का इंतहा भी तुम, अर्श पर किबरिया भी तुम, अर्श पर किबरिया भी तुम, और फर्श पर मुस्तफा भी तुम। सुभान अल्लाह। हुस्न की इब्तिदा भी तुम, इश्क का इंतहा भी तुम, अर्श पर किबरिया भी तुम, और फर्श पर मुस्तफा भी तुम। रहने दो राज खुल गया, रहने दो राज खुल गया, बनने भी तुम नूरे खुदा भी तुम, बनने भी तुम नूरे खुदा भी तुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों में दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, मोटी मोटी बातें कुछ बात गुजर जाऊंगा के मतलब एक से एक हस्तियां बैठी हैं। ये तो सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, ये तो सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। अरे दर क्या चीज है, दीवार बदल जाते हैं। बेशक दर क्या चीज है, दर दीवार बदल जाते हैं दोस्तों। निस्बत बहुत बड़ी चीज है, निस्बत बहुत बड़ी चीज है मेरे मोहतरम बुजुर्गों में दोस्तों। आज हम और आप यहाँ तशरीफ रखते हैं ना,
ایک اللہ کا ولی جسے ہم اور آپ حضرت نعمت شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہیں کی نسبت سے محبت میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ شاید کیا کہتا ہے، یہ تو سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، یہ تو سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، ارے در کیا چیز ہے در دیوار بدل جاتے ہیں۔ حقیقت ہے دوستو، جب قرآن سے نسبت کپڑے کو ہو جائے، جب قرآن سے نسبت کپڑے کو ہو جائے، اس سے مراد جزدان ہے، کپڑے کا جزدان بنتا ہے نسبت، جب کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے تو اس کپڑے کا مرتبہ بڑھ جائے، جب لکڑی کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جس سے مراد رہائی، لکڑی کی چیز ہے دوستو، لکڑی ہے نا، نسبت جس لکڑی کو قرآن سے ہو جائے اس لکڑی کی مرتبہ افضل اور اعلیٰ ہو جائے، اور جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جسے حافظ قرآن کہتے ہیں، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں دوستو، جس کے سینے میں قرآن آ جائے، اتر جائے، تمام جنرل سینوں سے اس حافظ قرآن کا سینہ افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی نسبت ہے دوستو، قرآن ہی تو ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا، کیا فرمایا اللہ نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، کیا کہنے، لیکن اللہ فرما رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے، اللہ ہی سوال کر رہا ہے، اور اللہ ہی قرآن جواب دے رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اللہ نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے، تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا۔ 1000 مہینوں کو جب گناہ کرو گے دوستو تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کیوں اے میرے پروردگار عالم، کیوں اس رات کی مرتبہ کو تو نے بڑھایا؟ فرشتے سوال کر رہا ہے، ہم اور آپ ان پڑھ انسان اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، رات تو انیک ہے، 360 سال میں رات آتی ہے دوستو، لیکن اے میرے مولا یہ 360 کی راتوں کو تو نے تعریف نہیں کی، لیکن ایک رات ایسی جس رات کے بارے مولا تو فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے لیلۃ القدر کو، وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، وہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اس رات میں قرآن نازل کیا دوستو۔ جب اس رات میں قرآن سے نسبت اس رات کو ہے تو رات اعلیٰ ہے، اس قرآن سے نسبت کپڑے جزدان کو ہے تو جزدان اعلیٰ ہے، اس قرآن سے نسبت لکڑی کو ریحل کو ہے تو ریحل اعلیٰ ہے۔ میرے محترم بزرگوں میرے دوستوں، جب قرآن کا عالم یہ ہے تو صاحب قرآن کا عالم ہے، جب قرآن کا عالم یہ ہے دوستو تو صاحب قرآن کا عالم ہوگا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، کیا کہیں، نسبت بہت بڑی بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ چوپائے جانور جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، کتا کہتے ہیں، لیکن جب اس کتے کو نسبت اللہ والوں سے ہو گئی، جب نسبت اس کتے کو اللہ والوں سے ہو گئی تو 309
लगने दिया, बल्कि उस डर पर कौन डर जिसे हमारा अपनी जुबान असहाब कहब कुत्ते को निस्बत असहाब कहब से तो सहाबी रसूल नहीं है दोस्तों। इसलिए नबी से पहले की बात है, नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहले की बात है। निस्बत कुत्ते को अल्लाह वालों से जब हो जाता है तो उसकी कदर पूरी दुनिया जहान में कुत्ता मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कहने, दुनिया के सारे कुत्ते जन्नत में नहीं जाएंगे। दुनिया के सारे कुत्ते चाहे कितनी भी कीमती कुत्ता हो, एसी में एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने वाला कुत्ता हो, एयर कंडीशन मकान में रहने वाला कुत्ता हो, लेकिन दुनिया का कोई भी कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन सहाबे कहब के साथ निस्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। ये तो सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। अरे तब क्या चीज है, तब दीवार बदल जाती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बाज तो अल्लाह के वलियों की करामत को नहीं मानते। कुछ ऐसे लोग भी है दुनिया पे, कल भी था आज भी है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब रहेगा। जहाँ रोशनी है वही अंधेरा है, जहाँ रोशनी है वही अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वही रोशनी। हकीकत है दोस्तों, नहीं मानते, करामत को फॉल्स समझते हैं, वली अल्लाह की बनायत को फॉल्स समझते हैं कि नहीं सब बनावटी है, मन गलत है। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर तुम मन गलत करते हो तो तूने अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हो। अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हो। लेकिन बताओ ऐ मेरे कौम के जवानों जो कहते हो कि विलायत बनौटी है, करामत बनौटी है, ये लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, जरा उनसे पूछो असहाबे कहब ही तो है। किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7 से गर्दाना है, छठा वो 7वां उनका कुत्ता, 7 असहाबे का 8वां उनका कुत्ता। बहरहाल तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात करके गुजर जाऊंगा। बेहतरीन मुकर्रम बैठे हुए हैं, एक ये मतलब सामने है जी क्या कहने, असहाबे का वो जालिमों के आबादी में, गांव में, खित्ते में रहा करते थे और उन्हें इबादत करने में बड़ा खलल पहुंचता था। सब बुत परस्त लोग थे और बुत परस्ती के लिए उन पर जुल्म ढाया जा रहा था। असहाबे का उन पर जुल्म ढाया जा रहा था। क्या तुम्हें भी बुत पूजना होगा, बुत परस्ती करना होगा, हम तुझे अल्लाह की इबादत नहीं करने देंगे। आखिर आजिज होकर अल्लाह से फरियाद किया। असहाबे का नबी नहीं है दोस्तों, सहाबा भी नहीं है, लेकिन ये तो चैलेंज के साथ कहेंगे कि सहाबा नहीं है लेकिन वली तो है। वाह क्या वली है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। हम सालिहों को ज़मीन का वारिस बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या ज़बूर में लिख दिया, फरमा दिया, मेरा फरमान है। ज़बूर में क्या, वलक़द कतबना फी ज़बूर अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह फरमा रहा है कि कुछ बंदे ऐसे मेरे हैं, नेक बंदे कुछ ऐसे हैं जिसे हमने जमीन का वारिस बना दिया। लेटे हुए हैं, इस जमीन का वारिस बने हुए हैं। राजा अजमेर में लेटे हुए हैं, वहां की जमीन का वारिस बने हुए हैं, है ना। वाली से पाक देवा शरीफ में लेटे हुए हैं और जमीन का वारिस बने हुए हैं। इसलिए अल्लाह खुद फरमाता है हम सालिहों को, जिसे हम पसंद कर लेते हैं, जिसे हम कबूल कर लेते हैं, जिससे हम राजी बन हो जाते हैं, उसको वक्त
بنا دیتے ہیں اور وقتی کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم جسے چن لیتے ہیں، صالحوں کو جب چن لیا تو ہم زمین کا وارث بنا. کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ. یہ ولی کی شان ہے دوستو. اور ولی کی شان دیکھیے تو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا، وہ بھی کہتے ہیں رسول پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے. کیسے ایمان لائے ہو دوستو؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے کہ جب ولی کی کرامت پیش کیا جائے، ہمارے علماء جب ولی اللہ کی شان بیان کرے، کرامت بیان کرے، تو تم کہو کہ یہ بنوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے؟ اٹھاؤ سورہ کہف کو. اللہ فرما رہا ہے، آپ جو قرآن بہترین سب بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے محبوب، لفظ اے محبوب، آپ دیکھتے ہیں نا جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو داہنے کے طرف جھک کر کے نکلتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر کے نکلتا ہے. اس لیے میرے محبوب اس غار میں مومن مسلمان آرام فرما ہے. اس لیے اس غار میں، اور وہ غار کھلا میدان ہے. دعا کیے تھے میرے مولا ہمیں امن والی جگہ پر چلے، امن والی چین والی جگہ تک فرما دے. تو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیے. ہجرت کر کے وہ اللہ کے بندے ایک کھوہ میں تشریف لے گئے، جو کھوہ تو تھا لیکن کھلا میدان. قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کھلا میدان کو تھا ماشاءاللہ. اور کتا بھی اس کے پیچھے لگ گیا. جب پیچھے پیچھے اصحاب کہف کے جب جانے لگے تو اصحاب کہف کے جوان لوگ بولے کہ بھائی کتا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھکارے بھوکے تو ہم پکڑے جائیں، پھر ظالم بادشاہ کہیں ہم کو قید نہ کر لے، پھر بندی نہ بنا لے، اس لیے اسے بھگاؤ. تو کتا کو ڈانٹنے لگے، کتا کو اصحاب کہف ڈانٹنے لگے. جب ڈانٹنے سے نہیں سنا تو مارنے لگے. مارنے کے باوجود بھی وہ کتا بھٹک بھٹک کر اصحاب کہف کے ساتھ جانے لگے. بھٹک بھٹک کر آخر کتا نے فریاد کیا، اے میرے پروردگار عالم مجھے گویائی دے دے تاکہ میرا بھسا، میرا کلام، میری بات یہ تیرا بندہ سمجھ سکے. آخرکار اللہ نے اس کتے کو زبان دے دیا اور اصحاب کہف جو مار رہے تھے، پیٹے تھے اور بھٹک بھٹک کر کے جا رہا، کتا ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، وہ تو چاہے تو ذرہ کو پہاڑ کر دے اور وہ چاہے تو پہاڑ کو ذرہ کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا کہنے ہیں. ہاتھ میں سارا خیر ہے دوستو. وہ چاہے تو ذرہ کو پہاڑ کر دے، پہاڑ کو ذرہ کر دے، وہ چاہے تو سوکھی لکڑی سے کام لے لے. اللہ نے گویائی دے دی اپنے کو. اس کے بعد پیچھے پیچھے اس کامل انسان، کامل ایمان والے اسے فریاد کیا، اے اللہ کے بندے کیوں مجھے مارتے ہو؟ اے اللہ کے بندے مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو اصحاب کہف سے سنے یہ کتا ہم جیسے آپ جیسے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. آخرکار بولے گا آخر تم ہمارے ساتھ کیوں جانا چاہتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم تجھے پیٹا بھی، مارا بھی، اتنا مارا کہ تم لنگڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی پیر گھسیٹ گھسیٹ کر ہمارے پیچھے آنا کیوں چاہتے ہو؟ تو کتا نے کہا آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کو دل سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ ظالم قوم ہے،
یہ ظالم قوم کی بستی ہے. جب ایمان والے ظالم بستی سے جب رحلت کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، تو عذاب، آسمانی عذاب نازل ہونے لگتا ہے. آپ اللہ والے ہیں، اس لیے میں بھی ظالموں کو جھٹ مٹ کے رہنا نہیں چاہتا، دشمنوں کے جھٹ مٹ کے رہنا نہیں چاہتا. اس لیے میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ جائیں گے نہیں پکاروں گا، نہیں بھوکوں گا، نہیں کھانے کے لیے طلب کروں گا، نہیں پانی طلب کروں گا. رب کعبہ کی قسم ہے، خدا نے کہا جہاں آپ آرام فرما ہوں گے، جہاں اللہ کے آپ ہم کو تسبیح کر رہے ہوں گے، ہم پاؤں بچھائے، ہاتھ بچھائے، تیری ہم کو تسبیح کو سنتے رہیں گے. اور سن کر رب کعبہ کی قسم ہے میں بھی اللہ کے ہم کو تسبیح میں لگے. خدا نے کہا، آخر اللہ نے کیا فرمایا؟ کس کے لیے؟ نبی نہیں ہے دوستو، صحابہ نہیں ہے، ولی ہے. ایک ولی کے لیے اللہ نے سورج کو کہا کہ میرا نیک بندہ اس کھوہ میں، اس غار میں آرام فرما رہا ہے. اے سورج، جب تو طلوع ہونا تو اسے دھوپ کی گرمی نہ لگے. اس لیے میرا بندہ، ایک بندہ سو رہا ہے، جب بھی طلوع ہونا تو داہنے طرف جھک کر کے نکلنا، اور جب غروب ہونا تو بائیں طرف کترا کر کے نکل جانا. اس لیے کہ میرا نیک بندہ آرام کرنا. یہ ہے ولی کی شان دوستو. یہ تو سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. ارے در کیا چیز ہے دو بات. انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبوں نے یہی کہا انی لکم، میں، بے شک میں، انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، امانت کا رسول ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سبوں نے گواہی دیا انی لکم رسول امین. سبوں کو خود اپنی گواہی دینے پڑی. لاسٹ پوائنٹ پر آیا ہوں. سبوں، آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سب کو اپنی خود گواہی دینی پڑی دوستو. سبوں نے کہا انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین. لیکن جن کے ہمارا آقا ہے نا، جن کے ہمارا آپ امتی ہے نا، جب ان نبی کی بات آئی تو اللہ نے کہا اے محبوب آپ گواہی نہ دے. اب آدم نہیں ہے، آدم سے اعلیٰ ہے. اب نوح نہیں ہے، اب نوح سے اعلیٰ ہے. ادریس نہیں ہے، اب ادریس سے اعلیٰ ہے. اب شعیب نہیں ہے، اب شعیب سے اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ کم ایسے 1,24,000 پیغمبر سے آپ اعلیٰ ہے. اس لیے ہر نبی اپنی گواہی خود دیے انی لکم رسول امین. لیکن اے محبوب آپ میرے محبوب ہیں، آپ کی گواہی میں دے رہا ہوں. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، آپ تمام رسولوں کے رسول ہیں، آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. کون گواہی دیا؟ اللہ خود میرے محبوب کا گواہی دیا. دوستو کم بیس 1,24,000 پیغمبر آئے، خود گواہی دے رہے ہیں. لیکن جب اللہ کے محبوب کی بات آئی تو اللہ خود گواہ بنا ہوا. بات آئی نہیں سمجھ میں دوستو. صرف یہی نہیں، بات تو بہت ہے. میں بہت سبق یاد کیا ہوں، لیکن بہترین حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہنے، ماشاءاللہ. طلب کر رہا ہوں حکم ہو. انی لکم رسول امین. میرے مولانا بزرگوں دوستو، دنیا میں ایک سے ایک نبی رسول آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہر نبی اور اللہ نے سلام بھیجا، ایسی بات نہیں ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام محمد حسین مرسلین، سلام علی الیاسین. لیکن صرف اللہ نے نوح پر، ابراہیم علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام پر صرف سلام بھیجا. لیکن جب جن کے ہمارا امت ہے دوستو، جب ان کی بات آئی تو اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. اس کے بعد اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، سلام بھیجنا. بات سمجھ میں آئی ہے دوستو. یہ تو سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. ارے در کیا چیز ہے، در بدل جاتے ہیں.
اللہ رکھے جو کہ